نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو فقیر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم کئی دنوں کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے ہیں مسائل لے کر۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہے ہم ٹائم نہیں دے پائے آپ کو۔ انشاءاللہ تعالی اب تواتر کے ساتھ جو ہے ہم آپ کو مسائل جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے۔ آج جو میں آپ کو ایک اہم مسئلہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غسل جو ہے وہ کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے۔ غسل 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے غسل فرض ہوتا ہے، ان میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی پائی گئی تو غسل کرنا انسان کے لیے فرض ہو جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ خروج المنی الی ظاہر الجسد ان فصل ام مقرہ بشہوۃ من غیر جماع، کہ منی کا عضو تناسل سے ظاہری بدن کی طرف نکلنا شہوت کے ساتھ ہو اور بغیر جماع کے، یعنی مرد کی جو منی کا ٹھکانہ ہے وہ اس کی پیٹھ ہے۔ جب وہ اپنے اس مقام سے منی نکلے تو اس وقت شہوت کے ساتھ نکلنا شرط ہے۔ اگر وہاں سے تو جب اپنے مقام سے نکلتی ہے اس وقت تو وہ شہوت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب بندے کے عضو سے وہ باہر آتی ہے تو اس وقت شہوت نہیں ہوتی۔ ہم اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ جب وہ اپنے اصل مقام کو چھوڑ کر آ رہی تھی تو اس وقت شہوت کے ساتھ تھی یا نہیں۔ اگر اس وقت شہوت کے ساتھ تھی تو اس صورت میں غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے کہ زندہ انسان کے آگے یا پیچھے کی شرمگاہ میں آلہ تناسل کا سرہ یعنی حشفہ کو چھپا دینا۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ اس کے کاٹ دیے جانے تک اس کی مقدار ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ مرد یا عورت کے دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں اگر کوئی زنا کرتا ہے، اپنے آلہ تناسل کو داخل کرتا ہے، تو اس صورت میں خالی حشفہ جو آگے جو مرد کی شرمگاہ ہے اس کا جو آگے کا جو حصہ ہے وہ اس کو داخل کر دینے کی وجہ سے جو ہے غسل فرض ہو جائے گا۔ منی کا نکلنا اس میں شرط نہیں ہے، اگرچہ یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ کا بندہ مرتکب ہوتا ہے، لیکن جب بندہ ان شرمگاہوں کے اندر صرف اس ٹوپی کو داخل کرتا ہے تو اس داخل کر دینے کی وجہ سے جو ہے دونوں پر، کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی جو آپس میں ملتے ہیں تو مرد جو ہے وہ اپنے اس حشوے کو عورت کی شرمگاہ میں جب داخل کرتا ہے، اگرچہ منی نہیں نکلتی تو منی کا نکلنا شرط نہیں ہے، صرف داخل کر دینے کی وجہ سے جو ہے دونوں پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب تیسری چیز کیا ہے جو غسل کو فرض کرتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے کسی میت کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ وطی کی، یعنی اپنے عضو کو ان کی شرمگاہوں میں ڈالا، تو جب تک منی نہیں نکلتی تو اس وقت تک غسل کرنا اس پر فرض نہیں ہوگا۔ پہلے مسئلے کے برعکس ہے۔ پہلے مسئلے میں یہ تھا کہ مرد اگر زندہ انسان کی آگے اور پچھلے کی شرمگاہ کے اندر اگر اپنے عضو تناسل کو داخل کرتا ہے، اگرچہ منی نہیں نکلتی، صرف داخل کر دینے کی صورت میں ان پر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی میت کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو جب تک جو ہے انزال نہیں ہوتا یعنی منی نہیں نکلتی تو اس وقت تک غسل کرنا فرض نہیں ہوگا۔ نمبر 4، سونے سے بیدار ہونے کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا، بشرط یہ ہے کہ جب وہ سونے لگا ہو تو اس کا آلہ تناسل جو ہے وہ حالت انتشار میں نہ ہو، یعنی انسان جو ہے وہ سو کر اٹھتا ہے اور اپنے آگے کے مقام پر دیکھتا ہے پتلے پانی کو، تو جب تک وہ گمان نہ کر لے کہ یہ منی ہے تو اس وقت تک اس پر غسل کرنا فرض نہیں ہوگا۔ اگر وہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ یار یہ جو پانی نکلا ہے یہ مرضی کا نہیں ہے، یہ منی کا پانی ہے، تو اس صورت میں اس بندے پر غسل کرنا فرض ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ نشہ یا بے ہوش سے ٹھیک ہو جانے کے بعد ایسے طریقہ پایا جانا جسے وہ منی گمان کرے تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ نمبر 6، حیض سے جب عورت فارغ ہو جاتی ہے تو اس وقت بھی اس پر غسل کرنا فرض ہوگا۔ مثلا ہر مہینے عورت کو جو خون آتا ہے جس کی کم سے کم مقدار 3 دن اور 3 راتیں ہیں،
اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ جب یہ خون بند ہو جاتا ہے تو اس وقت عورت پر غسل کرنا فرض ہوتا ہے، جب تک وہ غسل نہیں کرے گی تو اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح نفاس کا خون یعنی جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے بچہ جننے کے بعد 40 دن تک جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ اس خون کے ختم ہو جانے کے بعد جو ہے عورت پر غسل کرنا فرض ہے۔ اور اسی طرح میت کو غسل دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی آ کر میت کو غسل دے دیتا ہے تو تمام لوگ جو ہے وہ گناہ سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔